ہاتھوں سے پارسل نکل جاتا ہے، ڈاک والوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ بولیے جی، مور لگاتے ہیں۔ مور کا مطلب کیا؟ آپ کی ڈاک محکمے کے سپرد ہو چکی، اس میں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، باہر سے کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کل انبیاء و مرسلین کو پیدا فرمانے کے بعد، کل انبیاء و مرسلین کو نبوت کی نعمتوں سے باخبر کرنے کے بعد، جب تمام انبیاء کی آمد مکمل ہو گئی، اللہ نے سلسلہ نبوت پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگا کر دنیا کو بتا دیا، ان میں سے کوئی نبوت سے نکل نہیں سکتا، باہر سے کوئی نبی بن کے شامل ہو نہیں سکتا۔ یہ حضور کی پنجابی کے اندر نے بھیڑے روڑ نالو چپ چنگی، عجیب جو نعرے نالو چپ چنگی، ذرا جوش سے بولیے، تاج و تخت ختم نبوت، اتنا بڑا مجمع استاد محترم کی موجودگی، تاج و تخت ختم نبوت، آواز سے بولیے، تاج و تخت ختم نبوت۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود اللہ ان کو بڑی کی رحمت فرمائے، بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے، فرمایا میرے پاس دو قادیانی نوجوان آ گئے، علامہ صاحب آپ سے بات کرنی ہے مرزا صاحب کے بارے میں، غصہ تو نہیں کریں گے، تیش میں تو نہیں آئیں گے، مارنے کا اعلان تو نہیں کریں گے۔ علامہ صاحب نے فرمایا دلیل کی بات ہے، دلیل سے کریں گے، بیٹھیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ مرزا صاحب کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ توجہ ہے، آپ مرزا صاحب کو نبی، علامہ صاحب کا اپنا مزاج تھا، فرمایا آپ نے نام پورا نہیں لیا، پورا نام لو۔ کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد، فرمایا پورا نہیں لیا۔ کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی، علامہ صاحب نے فرمایا ہاں اب بات پوری ہو گئی، پورا نام کیا ہے؟ مرزا غلام احمد، پورا نام یہی ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا یہ پورا نام بتا رہا ہے کہ بندہ نبی نہیں تھا، جھوٹا تھا۔ کیوں؟ سچے نبی کا نام لمبا نہیں ہوتا، چھوٹا ہوتا ہے۔ آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف، یونس، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، احمد، سچے نبی کا نام مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا۔ سچے نبی کا نام لمبا نہیں، چھوٹا ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کا نام تم نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی، باقی باتیں تو ہوگی اگلے چوک میں، یہاں تو طے ہو گیا نا کہ مرزا نبی کوئی نہیں، کیونکہ طے ہو گیا کہ مرزا نبی کوئی نہیں، کیونکہ سچے نبی کا نام ہوتا ہے مختصر، محمد، احمد، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، زبور، قرآن کے مطالعے سے لے کر ذخیرہ احادیث تک، ذخیرہ احادیث سے لے کر تاریخ اسلام تک، تاریخ اسلام سے لے کر اقوال اکابر امت تک، سچ یہی ہے کہ نبیوں کے نام لمبے نہیں ہوتے۔ علامہ صاحب نے فرمایا چونکہ آپ ہیں ہمارے پیغام، بات تو ہو گئی یہاں مکمل، لیکن آپ کو ہدایت میں لانے کے لیے میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں۔ وہ علامہ صاحب کا سوال پیش کرنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت مولانا محمد ادریس قادری رحمہ اللہ کی اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرمایا اللہ نے نبی کو معراج کرایا کیوں؟ تین باتیں ثابت کرنے کے لیے۔ کتنی؟ تین باتیں ثابت کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو معراج کرایا۔ نمبر ایک، دنیا کو پتہ چل جائے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ نمبر دو، اللہ نے نبی کو معراج کرایا، دنیا کو پتہ چل جائے کہ پورے جہانوں میں مصطفیٰ کی ختم نبوت کا جھنڈا ہے۔ نمبر تین، اللہ نے نبی کو معراج کرایا، دنیا کو پتہ چل جائے نبیوں کے بعد سب سے بڑے سچے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی، شان ختم نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا
بند ہے. علامہ صاحب نے فرمایا مسجد اقصی میں نبی علیہ السلام نے نبیوں کو جماعت کرائی, نماز پڑھائی. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ مانتے ہیں. علامہ صاحب نے فرمایا سارے نبی موجود تھے یا کوئی مس بھی تھا؟ توجہ ہے جی, سارے نبی موجود تھے یا کوئی؟ پنجابی میں کہتے ہیں 100 سونار کی ایک لوہار کی, 100 سونار کی ایک لوہار کی. کل کے کل انبیاء موجود تھے یا کوئی غیر حاضر بھی تھا؟ کہنے لگے جی کل کے کل موجود تھے. علامہ صاحب نے فرمایا مرزا صاحب کہاں تھے؟ تو وہ جہنم میں. استاد محترم فرما رہے ہیں کہ مرزا کہاں ہے, مرزا کہاں ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ علامہ صاحب نے فرمایا تم کہتے ہو مرزا کو نبی ماننا چاہیے, بتاؤ مسجد اقصی میں جہاں کل انبیاء موجود تھے اس وقت مرزا صاحب تھے کہ نہیں تھے؟ تو کہنے لگی جی وہ تو تب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. علامہ صاحب نے فرمایا بس بات کھل گئی. جو اپنے آپ کو نبی کہے اپنا وجود مصطفیٰ کے پیچھے ثابت کرے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابتدا میں موجود نہیں وہ کبھی نبی بن سکتا نہیں. بات یاد آ گئی, کہنے والے تو نہیں, لیکن چونکہ مرزا صاحب نے خود کہہ دی تو آپ کو سنا دو. سچے نبی کی نشانی, سچا نبی آج سی میں اپنے لیے کوئی گھٹیا جملہ استعمال نہیں کرتا. مثال کے طور پر آپ نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہوگا, وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں فقیر, اکبر, عاجز. حضرت مدنی رحمہ اللہ نے کہتے تھے ننگے اسلاف. یہ کسر نفسی کے جملے ہیں. سچا نبی اپنے لیے کسر نفسی کے جملے نہیں کہتا, وہ بربلا کہتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انا سید ولد آدم یوم القیامہ. اور مرزا صاحب اپنی کتاب درے زمین کی جو شاعری کا دیوان ہے اس میں اپنے بارے میں ایک شعر کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں. کرم خاکی کا مطلب مٹی کا کیڑا. کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت, ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانیت کی آر. انسانی جسم کے 360 اعضاء میں سے کچھ اعضاء ایسے ہیں جو قابل حیا ہیں, قابل پردہ ہیں, ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے. شریف آدمی ان کا نام بھی اپنی زبان پر لانا گوارا نہیں کرتا. مرزا صاحب کیا کہتے ہیں ہوں بشر کی جائے نفرت, میں انسانیت کے اعضاء میں سے وہ عضو ہوں جس کے ساتھ بہت زیادہ حقارت کی جاتی ہے. بتاؤ جو بشر کی جائے نفرت ہو وہ کبھی اپنے دعوے نبوت میں سچا ہو سکتا نہیں. نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت جاری رہے گی. نمبر 2 بیت اللہ شریف کا طواف جاری رہے گا. نمبر 3 یہ بکھری امت نبی کے ختم نبوت کے پرچم کے نیچے جمع رہے گی. الحمدللہ ہر دور میں ختم نبوت کے پرچم کے نیچے یہ امت جمع ہوتی چلی آ رہی ہے. پوچھئے ذرا اپنے بڑوں سے 1953 میں جب دانتوں سے ختم نبوت کی تحریک چلی, مال روڈ لاہور پہ 5 لاکھ مسلمانوں نے کس کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی؟ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ. وقت گزر گیا, 7 ستمبر 1974 کا دور آ گیا. یہ پہلی سب کے اکابر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اب 7 ستمبر 1974 کو کون کون سے ستارے چمک رہے تھے؟ نام سنیے. علامہ یوسف بن نوری, مولانا مفتی محمود, مولانا غلام محمد ہزاروی, مولانا شاہ احمد نورانی. سبحان اللہ, جس کو اٹھا لو وہی بے مثال. ہاں جی, ہم کہا کرتے ہیں ختم نبوت کا کام شروع ہوا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے اور قانونی کارروائی مکمل ہوئی علامہ یوسف بن نوری کے دور میں. امداد اللہ کی الف سے لے کر یوسف کی یاد تک ساری تختی بند ہو گئی. ختم نبوت کا سارا کام مکمل ہو گیا. آج 2024 میں ایک بار پھر 7 ستمبر کو یہ امت خوشی کا دن منانے چلی ہے. تحفظ ختم نبوت
ہوتا رہے گا. اللہ ہم سب کو اپنا وعدہ وفا کرنے کی توفیق دے. خود بھی اپنے دوستوں کو بھی متوجہ کیجیے. دامے درمے قدمے سکنے ہر لحاظ سے اس کانفرنس کو انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے. اللہ سب کو عمل کی توفیق دے.